بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیو میں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گزارش ہے کہ جو ہمارے دوست اس چینل پر نئے ہیں وہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے لال بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مسلسل ملتا رہے۔ اور باقی دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ اہم معلومات آپ کے دوسرے دوستوں تک بھی ضرور پہنچ جائے۔ ماں باپ کی نافرمانی و ایذا رسانی کے باعث آخرت میں دردناک عذاب کی جو سزا ملے گی، نیز جنت اور خوشبو جنت سے محرومی کا جو طوق گردن میں پڑے گا، وہ تو الگ چیز ہے۔ اس دار فانی میں بھی اس جرم کی سزا ملے گی، اور یہ سزا بھی کچھ اسی انداز کی ہوگی جس انداز کا اس نے جرم کیا ہے دنیا جس کا نام میاں، یہ اور طرح کی بستی ہے، مہنگوں کو یہ مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے۔ یہاں ہر دم جھگڑے اڑتے ہیں، ہر آن عدالت کستی ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف و داد پرستی ہے۔ اس ہاتھ دیا اس ہاتھ لیا، یہ سودا دست بدستی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ تمام گناہوں میں اللہ تعالی جسے چاہے بخش دیتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی و ایذا رسانی کو نہیں بخشتا۔ وہ اس نافرمانی کو زندگی میں ہی اس کی سزا دے دیتا ہے۔ بلکہ کچھ واقعات سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بیٹا بے قصور سہی، اگر اس کی ادنا کوتاہی یا غفلت کی وجہ سے ماں باپ ناراض ہو جائیں تو خدائے پاک بیٹے پر عتاب فرماتا ہے۔ ایک بزرگ نے مکہ معظمہ جانے کا ارادہ کیا۔ ان کی ایک ماں تھیں جو ان کے مکہ جانے پر خوش نہ تھیں۔ یہ بزرگ منت و سماجت کے باوجود انہیں راضی نہ کر سکے اور مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر ان کی ماں نے بارگاہ الہی میں گریہ وزاری کے ساتھ بد دعا کی کہ پروردگار عالم، میرے بیٹے نے مجھے جدائی کی آگ میں جلایا ہے، تو اس پر کوئی عذاب نازل فرما دے۔ یہ بزرگ رات کے وقت ایک شہر میں پہنچے تو عبادت کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ عجیب اتفاق یہ تھا، اسی رات ایک چور کسی کے گھر میں داخل ہوا۔ مالک مکان کو جب چور کے آنے کا علم ہوا تو وہ جلدی سے مسجد کی طرف بھاگا۔ لوگوں نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ چور مسجد کے دروازے کے پاس آ کر غائب ہو گیا۔ لوگ یہ سمجھ کر کہ وہ مسجد میں ہی گیا ہے اندر چلے گئے۔ وہاں دیکھا کہ یہی بزرگ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہیں پکڑ کر حاکم شہر کے پاس لے گئے۔ حاکم نے ان کے ہاتھ پیر کاٹنے اور آنکھوں کے نکالنے کا فرمان صادر کیا تو لوگوں نے ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے، آنکھیں نکال دیں اور شہر میں اعلان کر دیا، یہ چور کی سزا ہے۔ ان بزرگ نے فرمایا، یہ مت کہو کہ یہ چور کی سزا ہے، بلکہ یہ کہو کہ یہ ماں کی اجازت کے بغیر طواف کعبہ کا ارادہ کرنے والے کی سزا ہے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا یہ تو ایک بزرگ ہیں اور ان کے حال سے واقف ہوئے تو رونے لگے اور انہیں ان کے عبادت خانے کے پاس لا کر چھوڑ گئے۔ ان کا تو یہ حال ہے۔ ادھر ان کی ماں اسی عبادت خانے کے اندر یہ دعا کر رہی تھی، اے پروردگار، اگر تو نے میرے بیٹے کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے تو اسے میرے پاس لوٹا دے تاکہ میں اسے دیکھ لوں۔ ماں تو اندر یہ دعا مانگ رہی ہے اور بیٹا دروازے پر یہ صدا دے رہا ہے کہ میں ایک بھوکا مسافر ہوں، مجھے کھانا کھلائیے۔ نہ بیٹے کو معلوم کہ اپنے ہی دروازے پر صدا دے رہا ہے، نہ ماں کو پتا کہ یہ بھوکا مسافر میرا ہی بیٹا ہے۔ ماں نے کہا، دروازے کے پاس آؤ۔ مسافر نے کہا کہ میرے پاس پیر نہیں ہیں، میں کیسے آؤں؟ ماں نے کہا، ہاتھ بڑھاؤ۔ مسافر نے کہا، میرے پاس ہاتھ بھی نہیں ہیں۔ ماں اب تک انہیں پہچان نہ سکی تھی۔ اس نے کہا،
اگر سامنے آ کر میں تجھے کھانا کھلاؤں تو میرے اور تیرے درمیان حرمت قائم ہو جائے گی۔ یہ بولے، آپ اس کا بھی اندیشہ نہ کریں، میں نگاہوں سے محروم ہوں۔ تو ماں ایک روٹی اور کوزے میں ٹھنڈا پانی لے کر آئی اور اسے کھلایا اور پلایا، مگر پہچان نہ سکی۔ البتہ مسافر نے پہچان لیا۔ اس نے اپنا چہرہ ماں کے قدموں میں رکھ کر عرض کیا، اے مہرباں ماں، میں آپ کا نافرمان بیٹا ہوں۔ اب ماں بھی پہچان گئی اور بیٹے کی یہ روح فرسا اذیت دیکھ کر سینے کے اندر اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ بلک اٹھی اور زبان کی راہ سے اس کے دل کی یہ سزا بلند ہوئی، اے پروردگار عالم، جب حال اتنا برا ہو گیا تو میری اور میرے فرزند کی روح کو قبض فرما لے، تاکہ لوگوں کے سامنے ہم روح سیاہ و شرمندہ نہ ہوں۔ ابھی یہ دعا پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ماں بیٹے دونوں فوت ہو گئے۔ محترم دوستو، یہاں بھی غور کرنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ جس قسم کا بیٹے کا قصور تھا، والدہ کی بد دعا سے اس کو ویسی ہی سزا مل گئی۔ شاید یہ بزرگ گھر سے جاتے وقت چپکے سے نکل گئے تھے، اس لیے ان کے دامن تقدس پر چوری کا بدنما داغ لگا۔ کوئی بھی سفر ہو، راہ چلنے کے لیے پیروں کی ضرورت ہوتی ہے، راستے کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی حاجت پیش آتی ہے، اور توشہ راہ کے لیے ہاتھوں کو کام میں لانا پڑتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، بیٹے نے ماں کا دل دکھا کر جو سفر کیا تھا، اس میں اس کی آنکھوں نے بھی اپنا تعاون پیش کیا تھا، ہاتھوں نے بھی اس سے مدد پہنچائی تھی، اور پیر تو پوری طرح اس جرم میں شریک تھا، لہٰذا پیر بھی کاٹے گئے، ہاتھ بھی کاٹے گئے، اور آنکھیں بھی نکال کر پھینک دی گئیں، اور اسے یہ درس عبرت دیا گیا کہ دیکھ، جن اعضاء کی رفاقت میں تو نے ماں کو اپنی جدائی کی آگ میں جلایا تھا، آج انہی اعضاء کی جدائی کی آگ تجھے جلا رہی ہے۔ تو نے ماں کو اپنا منہ دیکھنے سے محروم کرنا چاہا تھا، تو آج تو خود اپنی ماں کی زیارت سے محروم ہے۔ مگر قربان جائے ماں کی خوشنودی کی برکتوں کے کہ بیٹے نے ماں کے قدموں میں چوم کر اس کے جلتے ہوئے دل کو ٹھنڈا کیا، تو رحمت پروردگار نے اس کے دل سوختہ کو نسیم جنت کے پرکیف جھونکوں سے ٹھنڈا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوا کرتی ہے۔ بیٹے نے ماں کے قدم چوم کر اپنے کو جنت ابدی کا حقدار بنا لیا تھا، تو اسی قدرت نے فوراً اپنے جوار قدس میں بلا کر بہشت بری کی شمیم دل اویس سے نواز دیا کہ تمہیں ماں کا دل توڑنے کی سزا فوراً ملی ہے، تو اس کا دل جوڑنے کی جزا بھی فوراً لے لو۔ سزا میں کچھ دیر کی تکلیف اٹھائی ہے، تو جزا میں بے شمار ابدی راحتوں سے سرفراز ہو جاؤ۔ تو جو بڑے بڑے نافرمان ہوتے ہیں، جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں، پھر قہر و جبار مولا کے غضب و عذاب سے وہ کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل سچ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے نافرمان کو اس کی ایذا رسانی کی سزا اس کی دنیا میں مرنے سے پہلے ہی دے دے گا۔ دیکھ لیجئے، یہ واقعہ روز روشن کی طرح اس کی صداقت کو واضح کر رہا ہے، اور ہمیں درس عبرت دے رہا ہے کہ تم ماں باپ کو جس جس طرح ستاؤ گے، قدرت بھی تمہیں اسی طرح کے عذاب سے ستائے گی، حتیٰ کہ تم خدا کے ولی اور اس کے مقرب خاص صحیح، تمہاری کسی غفلت سے اگر ان کا دل دکھ گیا تو تم پر بھی خدا عتاب ضرور فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوسرے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ کیا معلوم کہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے اگر کوئی مسلمان اس وظیفہ پر عمل کرتا ہے اور اس کا فائدہ ہو جاتا ہے تو آپ کی نیکیوں کا میٹر بھی جاری ہو جائے گا، اور یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے، اور جو مسلمان پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں آزمائشوں سے بچائے۔
اور ہماری تمام نیک حاجات، نیک تمنائیں اور نیک آرزوئیں پوری فرمائے۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔